بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 83 نمبر کا سبق پڑھیں گے۔ الدرس الثالث والثمانون۔ امانت عامل، ایک مزدور کی امانت داری، دیانت داری۔ امانت عامل فی قریۃ من قری الریف اخذ عامل فقیر یعمل فی ہدم جدار منزل لرجل غنی۔ دیہات کی ایک بستی میں ایک غریب مزدور ایک امیر آدمی کے گھر کی دیوار کو گرانے میں لگا تھا۔ اخذ یعمل، لگنا، کام کرنے میں لگنا، ٹھیک ہے، گرانے میں لگنا۔ یعمل کا مطلب بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور اخذا کے ساتھ یعنی فعل آ جائے اخذا اور اس کے بعد ایک اور فعل آ جائے تو لگنا کا ترجمہ کریں گے۔ کسی کام میں لگنا یا پھر جو ہے کوئی اور فعل ہے تو اس کے ساتھ بھی ترجمے میں لگنا یہ لفظ بڑھا دیں گے۔ تو کیا ترجمہ کیا ہم نے اس کا کہ ایک غریب مزدور، عامل فقیر یعمل، اخذ یعمل، کیا ترجمہ ہے؟ ترجمے میں یہ اخذ ساتھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ عامل فقیر، ایک غریب مزدور ایک امیر آدمی کے گھر کی دیوار کو گرانے میں لگا تھا۔ اخذ یعمل، اخذ یعمل۔ وفی اثناء عملہ اثر علی سرۃ بہا نقود ذہبیۃ۔ دیکھیے، فی اثناء عملہ، اثنا کہتے ہیں درمیان کو، درمیان، بینا کے معنی میں آتا ہے لیکن اس سے وقت مراد ہوتا ہے۔ اور اس کے کام کرنے کے درمیان، اس نے ایک تھیلی کو پایا، اسے ایک تھیلی کا پتہ لگا۔ آثارہ علی کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چلنا، کسی چیز کا علم ہونا یا کسی چیز کا پتہ لگنا۔ وفی اثناء عملہ، اور اس کے کام کرنے کے درمیان اور اپنے کام کے درمیان اسے ایک تھیلی کا پتہ لگا جس میں کچھ سونے کے سکے تھے، نقود ذہبیہ۔ فمد یدہ الیہا واجتذبہا من جوف التراب واحتفظ بہا۔ دیکھیے، مدہ ہے بڑھانے کے معنی میں، مد یدہ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، الیہا ان سکوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، واجتذبہا اور ان کو کھینچ لیا۔ اجتذب یجتذب کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ من جوف التراب، جوف کہتے ہیں اندرونی حصہ، پیٹ کو بھی جوف کہتے ہیں، جوف، ٹھیک ہے، اندرونی حصہ۔ اور اجوف بھی جوف سے ہی آیا ہے، جو علت پڑھی ہوگی آپ نے تعلیلات صرف کی، اس میں جوف اجوف جو جوف سے ہی بنا ہے یعنی درمیانی۔ تو اس نے اپنا ہاتھ ان سکوں کی طرف بڑھایا اور ان کو کھینچ لیا، من جوف التراب، مٹی کے اندر سے، ملبے کے اندر سے، واحتفظ بہا اور ان کو محفوظ کر لیا، یعنی اپنی جیب میں رکھ لیا یا اپنے پاس رکھ لیا۔ ولما حضر صاحب المنزل اعلمہ بما وجدہ، اور جب گھر کا مالک آیا تو اس نے اس کو اس بارے میں بتایا جو اس کو ملا، یعنی اس چیز کی خبر دی جو اس کو ملا۔ اعلمہ کا ترجمہ ہوتا ہے بتانا، خبر دینا۔ ففرح الرجل، تو آدمی خوش ہو گیا، یعنی جو مکان مالک تھا وہ خوش ہو گیا۔ وقال للعامل، اور اس نے مزدور سے کہا، انی اخفیت هذه الجنیحات تحت الجدار من مدت وغاب عنی مکانها، یعنی اس نے کہا کہ میں نے ان سکوں کو، جنیحات جنیحن کی جمع ہے یہ، اور اس کے معنی ہے سکے، میں نے ان سکوں کو دیوار کے نیچے ایک مدت سے چھپا رکھا تھا، ایک مدت سے ڈال رکھا تھا،
وغاب عنی مکانہا، اور اس کی جگہ مجھ سے پوشیدہ ہوگا، یعنی میں اس کی جگہ کو بھول گیا، میرے ذہن سے اس کی جگہ نکل گئی۔ وَأَجْهَدْتُ نَفْسِي فِي الْبَحْثِ عَنْهَا، اجہد یجہد کے معنی ہوتے ہیں تھکانا۔ وَأَجْهَدْتُ نَفْسِي، اور میں نے اپنے آپ کو اس کی تلاش میں کھپا دیا، اس کی تلاش میں تھکا دیا۔ اجہدت نفسی، میں نے اپنی ذات کو فی البحث عنہا، بحث کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، اور ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فی البحث عنہا، اس کی تلاش میں کھپا دیا، اس کی تلاش میں تھکا دیا۔ فلم اجدہا، تو پھر میں نے اس کو نہیں پایا، تو میں اس کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ فلم اجدہا تو میں اس کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ والدلیل علی صحت قولی ان مقدارہا 100 جنیہ من الذہب، پھر اس نے بتایا اور میری بات کے صحیح ہونے کی دلیل، اور میری بات کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مقدار 100 سونے کے سکے ہیں، یعنی میری بات صحیح اس وجہ سے ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں۔ وعد العامل النقود فوجدها 100، تو مزدور نے کیا کیا؟ مزدور نے سکوں کو گنا تو ان کو 100 پایا، فسلمها الى صاحب المنزل، سلم یسلم تسلیم کے معنی ہوتے ہیں الہ کے ساتھ سونپنا، کسی کو کچھ سونپنا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ سکے سونپ دیے، کس کو؟ گھر کے مالک کو، تو اس نے وہ گھر کے مالک کو سونپ دیے۔ وَنَفْسُهُ رَاضِيَةٌ، یہ واو جو ہے حالیہ ہے، یہاں پر واو حالیہ ہے، یعنی اس حالت میں کہ وہ خوش تھا، راضی تھا، یعنی اس نے بخوشی، یعنی نفس سے مراد یہاں پر دل ہے، اور راضیہ یعنی خوشی سے، رضامندی سے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس نے گھر کے مالک کو وہ سکے بخوشی، یعنی بخوشی جو ہے اس نے ان کو واپس کر دیا، یعنی اس کو سونپ دیا۔ فَأَعْطَاهُ 10 جنیہات مکافأۃ لہ، تو گھر کے مالک نے 10 سکے، 10 جنیہات 10 سکے اس کو اس کے انعام کے طور پر دے دیے۔ وَأَشَارَ أَن يَفْتَحَ بِهَا مَتْجَرًا وَوَعَدَهُ أَن يُسَاعِدَهُ، یعنی اس نے اس کو انعام کے طور پر 10 سونے کے سکے دیے۔ وَأَشَارَ يُشِيرُ، مشورہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان سے ایک دکان کھولے، یعنی ان سکوں سے وہ ایک دکان کھولے، متجر دکان، ایک دکان کھولے، اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ فَتَقَبَّلَ الْعَامِلُ الْمُكَافَأَةَ، تو مزدور نے انعام کو قبول کیا۔ وَشَكَرَ صَاحِبَ الدَّارِ عَلَيْهَا، اور اس پر گھر کے مالک کا شکریہ ادا کیا۔ وَعَمِلَ بِنَصِيحَتِهِ، اور اس کی نصیحت پر عمل کیا۔ وَتَوَخَّى الصِّدْقَ فِي قَوْلِهِ وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِهِ، توخّى اس کا ترجمہ ہوگا ارادہ کرنا، اور اس نے اپنی بات میں سچائی کا اور اپنے کام میں اخلاص کا ارادہ کیا، یعنی اس نے یہ طے کیا کہ میں سچ بولوں گا اور اخلاص سے کام کروں گا۔ وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ لِأَمَانَتِهِ، اور لوگ اس کی طرف اس کی دیانت داری کی وجہ سے متوجہ ہوئے، یعنی آنے لگے۔ وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس کے پاس آنے لگے اس کی دیانت داری کی وجہ سے۔ فَرَاجَتْ تِجَارَتُهُ، تو اس کی تجارت نے رواج پایا، اس کی تجارت بڑھ گئی۔ وَحَسُنَتْ حَالُهُ، اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ وَنَعُمَتْ عِیشَتُهُ، اور اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ یہیں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔